أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله مولانا العظيم. انتہائی واجب الاحترام شرکائے اجتماع جمعہ اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کی توفیق سے اور اس کی خاص عنایت اور کرم اور فضل سے ہم اللہ کے حضور جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں ربیع الاول کی خاص رات جو 12ویں کی رات ہے، 11 اور 12 کی درمیانی رات، اور اس کے بعد پھر 12 کا دن، اس کی ہم فضیلت اور عظمت کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ عنوان گفتگو کے طور پر ہم نے سورہ قدر کی پہلی 3 آیات مبارکہ اللہ کی توفیق اور آقا علیہ السلام کے نانین پاک کے تصدق سے تلاوت کی ہے۔ آیات کی تشریح، ترجمہ، تفسیر کی طرف آنے سے پہلے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کامن سینس کی ہوتی ہیں، اور انہیں جب سمجھا نہ جائے تو پھر دین کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ ان میں ایک یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ رب العزت کا ایک اصول جاری و ساری ہے۔ وہ اصول اگر سمجھ لیا جائے، وہ قاعدہ اگر سمجھ لیا جائے تو بہت سارے جھگڑے اور بہت سارے جھگڑے، میں کہوں گا مسئلے تو نہیں کہوں گا، وہ خود اپنی موت مر جاتے اگر اللہ تعالیٰ کا وہ اصول سمجھ لیا جائے، قاعدہ سمجھ لیا جائے، طریق سمجھ لیا جائے۔ اللہ کا وہ طریق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، تھا، ہے اور قیامت تک اور ما بعد قیامت بھی رہے گا۔ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عظمت والی، بزرگی والی اور فضیلت اور عند اللہ مقبول شے، اس کے تعلق سے، اس کی نسبت سے، اس کے توسل سے دوسری اس شے کو جس کی فی نفسہ ہی کوئی اپنی فضیلت نہیں ہوتی، اپنی بزرگی نہیں ہوتی، اپنی کوئی اس کی عظمت نہیں ہوتی، محض عظمت والی کے ساتھ لگ جانے، تعلق اختیار کر لینے اور اس کا توسل اختیار کر لینے سے اس شے کو بھی جس کی فضیلت نہیں ہے، اللہ فضیلت والی کی نسبت سے فضیلتیں عطا فرما دیتا ہے۔
عظمت عطا فرما دیتا ہے۔ کبھی وہ یہ عظمت مکان کی صورت، مکان کی نسبت سے دیتا ہے، جگہ عند اللہ مقبول ہوتی ہے، محبوب ہوتی ہے، بزرگی والی ہوتی ہے۔ جو اس جگہ سے نسبت اختیار کر لے تو اللہ اس کی نسبت سے بھی اپنے اجر و ثواب اور عطائیں بڑھا دیتا ہے۔ اور کبھی یہ فضیلت وہ وقت کی اکائیوں کے تعلق سے عطا کرتا ہے۔ وقت اللہ کے ہاں بزرگ ہوتا ہے، عظمت والا ہوتا ہے، اس وقت کی نسبت سے بھی اللہ فضیلتیں، عظمتیں، اجر و ثواب، بزرگیاں بڑھا دیتا ہے۔ اور کبھی کوئی ذات اللہ کے ہاں اتنی مقبول اور اتنی عظمت والی اور اتنی رتبے والی اور اتنی بزرگی والی ہوتی ہے کہ جو اس ذات سے اپنی نسبت اختیار کرے، جو اس ذات کا دامن تھام لے، جو اس ذات کے ساتھ لگ جائے، تو محض اس ذات کی نسبت سے اللہ انہیں بھی عظمتیں، بزرگیاں اور فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کعبے کی عظمت بیان کی اور اس کی تاریخ اور بزرگی بیان کرتے فرمایا وَلِلَّهِ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جو سب سے بزرگی والا گھر ہے زمین پر وہ ہے جو مکہ میں الذی ببکہ تھا، جو مکہ میں ہے، مبارکن وہ برکت والا ہے، ہدی للعالمین تمام جہانوں میں کے لیے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کعبے کی بات کی ہے، جو مکہ میں ہے کعبہ، اس کی عظمت کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کا محبت خانہ بنایا گیا، للذی ببکہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن وہ برکتوں والا ہے، وہدی اور سراپا ہدایت ہے، للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ اب اس مقام پر اگر تھوڑا غور و فکر کریں تو قرآن مجید سب سے پہلا گھر قرآن مجید کعبے کی عمارت کو قرار دے رہا ہے۔ اب یہ اس کی تاریخ ہو گئی، پھر اسے تمام جہانوں کے لیے مبارک کہہ رہا ہے، برکت والا کہہ رہا ہے، مبارکن برکت والا ہے، ہدن سراپا ہدایت ہے، للعالمین تمام جہانوں کے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن جسے برکتوں والا اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ قرار دے رہا ہے، اگر ہم اس پر عمیق نگاہ ڈالیں اور غور کریں تو وہ از خود کیا ہے؟ کعبہ ہے، از خود کیا ہے؟ اسی دنیا کے پتھروں، گارے، سیمنٹ، مٹی سے بنایا گیا ایک مکان جسے قرآن مبارک کہہ رہا، عظمت والا کہہ رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کعبہ، اس میں جو مٹیریل استعمال ہوا
جو پتھر لگے، یہ حجاج بن یوسف کی تعمیر ہے، جو اس نے پتھر لگائے. جیسے آپ نے یہ عمارت بنائی تو اس عمارت میں جو اینٹیں لگی ہیں جب نہیں لگی تھی تو کسی دکاندار کے پاس پڑی ہو. اب تو بلڈنگ مٹیریل کے بڑے یہ کاروبار ہے. اگر اس دور میں کاروبار تھا تو وہ جو پتھر کعبے کی عمارت میں لگے ہیں جب نہیں لگے تھے تو تب کہاں کسی بلڈنگ مٹیریل والے کے پاس پڑے ہوں گے. اور اس وقت اس طرح کا نہیں تھا. کسی پہاڑ کے دامن میں پڑے ہوں گے، راستے میں پڑے ہوں گے. ممکن ہے کہ کسی کے پاؤں کے نیچے بھی آتے ہوں، کوئی اس پر پاؤں رکھ کے بھی چلا جاتا. تو اب جب تک وہ کعبے کی نسبت انہیں نہیں ملی تھی، کعبے کا تعلق نہیں ملا تھا اور کعبے میں نسب نہیں ہوئے تھے، اس وقت کوئی فضیلت تھی؟ پتھر تھا. اس وقت کوئی عظمت تھی؟ پتھر تھا. وہاں سے اٹھا، نسبت اونچی مل گئی، تعلق بڑا مل گیا، عظمت والا مل گیا. آواز آئی لوگوں اب میرا اصول بھی سن لو، میرا طریق بھی سن لو، میرا قاعدہ بھی سن لو. پہلے یہ پتھر ہی تھا، تمہاری ٹھوکریں بھی کھاتا ہوگا، تم اس کے اوپر پاؤں بھی رکھتے ہوں گے. ایک عام پتھر تھا، مگر خبردار اب چونکہ اسے تعلق بڑا مل گیا، اس کی نسبت اسے بڑی مل گئی ہے. خبردار اب یہ عام نہیں رہا، نسبت عام نہیں رہنے دیتی، تعلق عام نہیں رہنے دیتا، چونکہ تعلق بڑا مل گیا ہے. فرمایا اب اسی پتھروں کے چکر کاٹو، انہی پتھروں کے چکر کاٹنا اللہ کی عبادت کرانا، اللہ کی عبادت ہو گیا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کعبے کو تکنا بھی عبادت ہے. شاہ صاحب، کعبے کو تکنا بھی عبادت ہے. پہلے پتھر تھا، ٹھوکریں کھاتا تھا، جب نسبت ملی تو اب اس کی زیارت بھی اللہ کی عبادت ہو گئی. جب آپ نے کعبہ تکا تو نگاہ پڑی کس پہ؟ انہی پتھروں پہ. آگے آ جائیں، ہر سال سعودی گورنمنٹ غلاف چینج کرتی ہے. غلاف کپڑے کا ہوتا ہے. اب جب تک وہ غلاف چرا نہیں تھا تو کپڑا کوئی کپڑا تھا، کوئی فضیلت تھی، کوئی عظمت تھی، کوئی بزرگی تھی نہیں. جب ایک سال کعبے کی صحبت میں رہا، کعبے کی نسبت میں رہا، کعبے کے تعلق میں رہا، تو اور اب آقا نے فرمایا کہ کعبے کو تکنا بھی عبادت ہے. جب آپ تکیں گے تو نظر پڑی کس پہ؟ اسی کپڑے، اسی غلاف پہ پڑی. تو جب اس غلاف پہ پڑی تو قربان جائیں، چونکہ نسبت والا ہے نا، چونکہ تعلق والا ہے، اونچے تعلق والا ہے، تو اب اس پر نگاہ پڑی تو اللہ پاک نے فرمایا یہ نگاہ میری عبادت ہوگی، اسے تکنا میری عبادت ہوگا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر روز حتیم کعبہ میں اللہ کی 160 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ہر روز 160. بتائیں رحمتیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہر کسی کو چاہیے. ہر روز 160 رحمتیں آتی ہیں. حضور نے فرمایا 20 رحمتیں اللہ صرف اس کی جھولی میں ڈالتا ہے، کس کی؟ جو جسٹ بیٹھا ہے.
نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ قرآن پڑھ رہا ہے، نہ کوئی عبادت کر رہا ہے، نہ تسبیحات، نہ تحلیلات، نہ سبحان اللہ، نہ اللہ اکبر، نہ الحمدللہ، کچھ بھی نہیں کر رہا، جسٹ بیٹھا کعبے کو تک رہا۔ اس کو تکنا بھی اللہ کی رحمتوں کا حصول ہو گیا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اب اس کو تھوڑا اور آسان کر دیتے ہیں۔ آپ کی یہ مسجد ہے، مسجد، اب مسجد میں بھی ٹائلیں لگ گئی، یہ آپ نے فرش میں لگا دی ٹائلیں۔ اب میں ساری بات شریعت کی لے آتی ہوں، باہر نہیں کرتی۔ مسجد میں آپ نے ٹائلیں لگا دی، جب نہیں لگی تھی تو کہاں تھی؟ کوئی بھی لے جاتا وہاں سے، کوئی ان کی عظمت تھی، کوئی ان کی بزرگی تھی، کوئی فضیلت تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں سے اٹھتی تو کسی واش روم میں لگ سکتی تھی، واش روم میں لگ جاتی تو کسی کا کپڑا لگ جائے تو اہل تقویٰ کہتے ہیں دھو لو کہیں پلید نہ ہو گیا۔ یہ بھی نسبت ہے، یہ بھی تعلق ہے۔ اور وہاں سے اٹھی جب مسجد کے صحن میں لگ گئی، مسجد کے فرش میں لگ گئی، اب وہی شریعت بولی لوگوں خبردار، اب یہ عام نہیں رہی، اب یہ عام نہیں رہی، چونکہ نسبت اسے میرے گھر کی مل گئی ہے۔ اب آؤ تو جوتیاں باہر اٹھا کے آؤ، جوتیاں یہ نسبتیں ہیں، یہ تعلق ہے، یہ اللہ کا طریق ہے کہ وہ اسے بھی فضیلت دیتا ہے جس کے اپنے پاس کوئی فضیلت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جگہ کے لحاظ سے دیکھ لیں، جگہ آپ ایک نماز گھر میں پڑھتے ہیں تو کتنی نمازیں؟ ایک نماز، وہی بندہ، وہی گناہگار، وہی سبحانک اللہ، وہی الحمدللہ، وہی قل ہو اللہ، وہی تسبیحات، وہی تحلیلات، سب کچھ وہی ہے۔ گناہگار بھی وہی ہے، بندہ بھی وہی ہے۔ اپنے گھر میں پڑھے تو وہ کہتے ہیں ایک نماز اپنا گھر چھوڑ کے مسجد میں آ جائے، نہ اس نے کلام بدلا، نہ سجدہ بدلا، نہ تسبیحات بدلی، کچھ بھی نہیں بدلا، کہتا ہے یہاں آ گئے ہو، اب کتنا ثواب؟ اب 27 کا ثواب۔ مولا ہوا کیا؟ یہ تیری عطائیں کیوں بڑھ گئی، یہ تیرے ثواب کیوں بڑھ گئے؟ اللہ پاک کہتا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا، نسبت بدل گئی، تیرا تعلق بدل گیا ہے، وہ تیرا گھر تھا، یہ میرا گھر ہے، میرا گھر۔ اللہ کا طریق ہے، اللہ کا اصول ہے، قاعدہ ہے کہ وہ نسبتوں سے اجر بڑھا دیتا ہے، نسبتوں سے عظمتیں بڑھا دیتا ہے، نسبتوں سے اللہ رب العزت اپنی عطائیں بڑھا دیتا ہے، درجات بلند کر دیتا ہے۔ یہی بندہ ہو، یہی بندہ پاکستان سے اٹھے، پاکستان سے اٹھے اور شہر جانا میں آ جائے، شہر میلاد مصطفیٰ، مولود مصطفیٰ میں آ جائے، جہاں مصطفیٰ کا جنم ہوا، جہاں آقا حرام ناز کرتے تھے، جس شہر کی فضائیں مصطفیٰ کی زلفوں کو چھو چھو کے جایا کرتی تھی، جس شہر کی ہواؤں میں آقا سانسیں لیا کرتے تھے، جس شہر کی مٹی میں مصطفیٰ کے قدموں کی جھاگ چومتی تھی، اور جس شہر کی مٹی حضور کے قدموں کو چوما کرتی تھی، قربان جائیں، گھر میں پڑے ایک کا ثواب، یہاں پڑے 27 کا ثواب، وہی بندہ، وہی رکوع، وہی سجدے، سب کچھ وہی ہے۔ یہاں سے اٹھے اور محبوب کے شہر میں، محبوب کے شہر میں آ جائے،
تو قربان جائیں اب کہتا ہے اے بندے اب 1 کا نہیں 27 کا نہیں 1,00,000 کا ثواب 1,00,000 کا ثواب مولا یہ تو نے 1,00,000 کا ثواب کیوں بڑھا دیا فرمایا وہ تمہارا شہر تھا یہ یاد کرو وہ تمہارا شہر تھا یہ میرے محبوب کا شہر ہے یہ شہر وہ ہے جہاں میرا محبوب خرام ناز کرتا تھا آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نسبتوں سے اپنے اجر بڑھا دیتا ہے اپنی عطائیں بڑھا دیتا ہے اپنی رضائیں بڑھا دیتا ہے بزرگیاں اور فضیلتیں بڑھا دیتا ہے اسی طرح مخلوق ہونے کے اعتبار سے کوئی بھی شہر ہے اور ہر شہر میں مکانات ہیں بازار ہیں درخت ہیں سڑکیں ہیں میدان ہے ایک بامقصد زندگی ہے شہر ہے اور سارے شہر کس کے اللہ کے سارے شہر کس کے اللہ کے اور ہر شہر میں گناہگار بھی ہیں نیکوکار بھی ہیں اور ہر شہر میں اللہ کی مخلوق ہے اس نے آباد کیا ہوا ہے مگر قربان جائیں اس ساری روئے زمین پر 2 شہر ایسے بھی ہیں 2 شہر ایسے بھی ہیں جنہیں کہا یہ حرم ہے اور اگر خوبصورتی میں تو ممکن ہے ظاہری خوبصورتی میں بہت سارے شہر آگے ٹوکیو چلے جائیں پیرس چلے جائیں اور چلے جائیں ممکن ہے وہ مگر یہ 2 شہر میں خبردار یہ حرم ہے حرم کیا مانا حرم کا کیا مانا مولا میں یہاں آ جاؤ تو خبردار مکھی نہیں مارنی خبردار مچھر نہیں مارنا کیوں نہیں مارنی اس شہر کی گھاس نہیں اکھیڑنی اس شہر کے کسی شخص کو کسی جاندار کو نقصان نہیں پہنچانا کیوں وہاں مکانات سونے کے ہیں سڑکیں سونے کی ہیں وہاں فرشتے بستے ہیں کیا وہاں گناہ نہیں ہوتا مولا تو یہاں کہتا ہے مکھی نہ مارو یہاں کہتا ہے بلکہ یہاں تک فرمایا من داخلہ کانا آمن جو ان شہروں میں داخل ہو گیا مکہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا اور مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ یہ امن میں آنے کا معنی یہ ہے کہ چور باہر چوری کرے شہر مکہ سے باہر چوری کرے اس کے پیچھے اس کا تعاقب ہو رہا تھا اور پولیس اس کے پیچھے تھی پولیس پکڑنے کے لیے اور وہ باہر چوری کر کے اگر دوڑ کر مکے میں آ جائے تو وہ کہتے ہیں فتویٰ یہ ہے وہ امن میں آ گیا اسے پکڑا نہیں جائے امن میں آ گیا پکڑا نہیں جائے گا تو سوال پیدا ہوا شہر تو شہر ہے وہاں بھی وہی اینٹ پتھروں کے مکان وہاں بھی وہی پہاڑ وہی سڑکیں سب کچھ وہی ہے انسان بھی ہے گناہ بھی ہوتے ہیں مولا بس اتنا تو بتا دے کہ یہاں مکھی مارنا جائز کیوں ہے وہ حرم کیوں ہے تو میں تمہیں سمجھ نہیں آئی ابھی تک تم قرآن پڑھ کے تم نے سیکھا کیا حدیثیں پڑھ کے تم نے سیکھا کیا شریعت پڑھ کے تم نے سیکھا کیا ذرا دیکھو وہ شہر بھی ہے میرے ہی مگر اس شہر کو نسبت ہو گئی ہے میرے محبوب کے ساتھ اس شہر کو نسبت ہو گئی ہے میرے محبوب کے قدموں کے ساتھ تو جس شہر نے محبوب کے قدموں کی مٹی کے بوسے لیے ہیں میں اسے حرم قرار دیتا ہوں اور پھر قربان جائیں اللہ پاک فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد اس شہر جانا کی قسم میں شہر کی قسم بھی کھاتا ہوں
مالک ہوں، خالق ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے مخلوق کی قسمیں کھاتا بھی ہوں، اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی قسمیں کھاتا بھی ہوں، مگر اے محبوب تیرے ساتھ محبت ایسی ہے، تیرے ساتھ پیار ایسا ہے، انہا کا بکا یونینا کی چاہتا ہے تیرا مکھڑائی تکتا رہوں تو تکتا ہی رہتا ہوں، وَدُّہا پھر تیرے مکھڑے کی قسمیں بھی کھانے کو بھی چاہتا ہے تو قسمیں بھی کھاتا ہوں۔ تو اس شہر کی قسم وہ یہ نہ سمجھے کہ یہاں کعبہ تھا اس لیے قسم کھا لی، یہ نہ سمجھے یہاں پر مقام ابراہیم ہے اس لیے قسم کھائی، یہاں پر صفا مروہ ہے اس لیے قسم کھائی، نہیں، فرمایا انت حل بہذا البلد، قسم اس لیے کھاتا ہوں پیارے تو جو اس شہر میں خرام ناز کرتا رہتا، اس شہر کی فضائیں تیرے زلفوں کو چھوتی ہیں، اس شہر کی ہواؤں میں تیری سانسوں کی مہک ہے، لہذا جس شہر کو تجھ سے نسبت ہو گئی اس شہر کی بھی دوسری طرف آ جائیں، مدینہ کیا تھا؟ یثرب کیا تھا؟ یثرب بیماریوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، لیکن جس دن محبوب نے قدم رنجہ فرمایا، جس دن آقا آ گئے، پہاڑ وہی، درخت وہی، سڑکیں وہی، فضائیں وہی، ہوائیں وہی، کچھ بدلا؟ کچھ بھی نہیں بدلا، شہر وہی تھا، بدلا کیا؟ بدلا صرف اتنا کہ اب شہر کو محبوب سے نسبت، اب محبوب نے وہاں اپنا گھر بنا دیا، اب محبوب کا مسکن ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دے شہر وہی ہے، پہاڑ وہی، ہوائیں وہی، فضائیں وہی، حجر و شجر سب کچھ وہی ہے، کیونکہ اب تو نے اپنا گھر بنا لیا ہے، وہی شہر جو پہلے بیماریوں کا گھر تھا اب تیرے شہر کی مٹی میں بھی شفا، اب یہ شفاؤں کا گھر ہے۔ اور آخری بات یہاں آسان بات ہے نا، جی مشکل تو نہیں ہے، نسبت بھی ہو گئی، توسل بھی ہو گیا، انہیں توسل سمجھ میں نہیں آتا وہ یہاں سے سمجھ رہے، توسل ہو گیا، وقت کو لے لیتے ہیں، بھئی کوئی آج نیکی کرے، آج تو ایک نیکی، جی وقت کسے کہتے ہیں؟ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، سورج ہو تو دن اور نہ ہو تو رات، اس کے علاوہ کوئی کام ہوتا ہے؟ سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ کوئی کام ہوتا ہے؟ اسی سے بنتے ہیں دن، سال، مہینے، صدیاں قرار پاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا خیر قرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد حضرت نوح کا نہیں، آدم کا نہیں، ابراہیم کا نہیں، موسیٰ کا نہیں، عیسیٰ کا نہیں، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد بہتر وہ ہے جو میرے زمانے کے ساتھ ملا ہوا، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد بہتر وہ ہے جو اس سے ملا۔ قربان جائیں، کبھی یہ سورج آدم پہ بھی طلوع ہوا تھا، وہ بھی ایک وقت تھا، وہ بھی ایک زمانہ تھا، کبھی یہ سورج نوح پہ طلوع ہوا تھا، وہ بھی ایک زمانہ تھا، کبھی یہ سورج ابراہیم پہ طلوع ہوا تھا، وہ بھی ایک زمانہ تھا، موسیٰ پہ طلوع ہوا تھا، وہ بھی ایک زمانہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام پر طلوع ہوا تھا، وہ بھی ایک زمانہ تھا، 1,24,000 پیغمبروں پر یہ سورج طلوع ہوتا، زمانے قرار پاتے رہے، مگر جب یہ وقت اپنی بساط کو سلیبریٹ کر قدمان مصطفیٰ میں آتا ہے اور سورج کی کرنیں بددہا کے مکھڑے کے بوسے، اور سورج کی کرنیں رب اللیل کی زلفوں کے بوسے لیتی ہیں، اور اس زمانے کی فضائیں مصطفیٰ کی زلفوں کے بوسے لیتی ہیں،
اور اس زمانے میں جب مصطفیٰ سانسیں لیتے ہیں اور آپ کی مہنگی مہنگی سانسیں فضا میں معطر کرتی ہے، آواز آتی ہے پیارے سارے زمانے میرے، سارے زمانے میرے، آدم کا زمانہ بھی میرا زمانہ تھا اور بابا کے زمانے میرے ہوں گے، مگر جس زمانے کو نسبت ہو گئی وہ 63 سال جس میں تو خرام ناز کرتا تھا، وہ 63 سال جس میں تو زمین پہ چلتا ہوا نظر آتا تھا، وہ 63 سال جس میں تو مجھے تیرا مکھڑا نظر آتا تھا، میں سارے زمانوں کا بادشاہ ہو گیا، سارے زمانوں کا بادشاہ ہو گیا، اور اس زمانے میں صحابی بنے، کیا بنے؟ ہائے ہائے صحابی بنے۔ آئیے قرآن اٹھائیں، بڑے درجے ہیں اولیاء کے، مومنین کے، کوئی صابرین ہے، کوئی شاکرین ہے، کوئی نکبا ہے، کوئی نجبا ہے، کوئی اوتاد ہے، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی کلندر ہے، کوئی مجدد ہے، یہ سارے درجے اپنی جگہ، ایک صحابی بھی ہے، ایک صحابی بھی ہے۔ قربان جائیں صحابی کیا مانا، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ میرے محبوب تیری امت میں غوث، قطب، ابدال، قلندر، نقبا، نجبا یہ سارے مل جائیں، یہ سارے مل جائیں، یہ سارے ایک طرح، اور صحابی کے گھوڑے کی خاک اس کی خاک کو نہیں پا سکتے۔ صحابی بنا کیسے؟ صابر بنا، اگر 70 سال زندگی پائے تو صبر کر کے دکھائے، صابر۔ شاکر بنا، 70 سال زندگی پائے تو شکر کر کے دکھائے، پھر شاکر۔ اللہ حضرت ایاس صالحیت پر چل کے دکھائے، تقوی اختیار کر کے دکھائے، پھر کہیں جا کے اس کا قرب ملے گا، اس میں نمازیں، روزے، حج، زکات سب کچھ شامل ہو، پھر وہ مرضی ہے قرب دینا دے، مگر ملتا اسی سے ہے۔ قربان نے صحابی کیسے بنا؟ ہائے ہائے، صحابی کی تعریف یہ ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا، مصطفیٰ کا مکھڑا تک، مصطفیٰ کا مکھڑا تک لیا۔ لوگوں سمجھو حج نیچے رہ گئے، نمازیں نیچے رہ گئے، روزے نیچے رہ گئے، چلے نیچے رہ گئے، عبادتیں، ریاضتیں سب کچھ نیچے رہ گیا، دیدار مصطفیٰ اوپر چلا گیا۔ مصطفیٰ کے مکھڑے کی ایک جھلک اوپر چلی گئی، وہ بنا صحابی۔ بتائیے صحابی سجدوں نے بنایا؟ سجدوں نے بنایا۔ اور صحابی کون؟ جنگ کا عالم ہے۔ ایک نوجوان کفر کی طرف سے لڑ رہا ہے، اسلام کے ساتھ لڑ رہا ہے، اسلام کی تلوار سے زخم کھاتا ہے، چھلنی چھلنی ہوتا ہے، اچانک تقدیر بدلتی ہے اور نگاہ رخ مصطفیٰ پہ پڑ جاتی ہے، حضور کے مکھڑے پہ پڑتی ہے۔ عرض کرتا ہے اے محمد اگر آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا ملے گا؟ ہائے ہائے ہائے، لگتا ہے مختار تھے ساری کائنات، فرماتے ہیں کلمہ پڑھ جنت ملے گی۔ کلمہ پڑھ جنت ملے گی۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا، دل میں خیال آیا جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے کیوں نہ قدم بوسی کر لو، کیوں نہ محبوب کے قدم چوم لو۔ گھوڑے سے نیچے اترے اور نیچے اترنے لگے
کہ پاؤں پھسلا، چونکہ زخم تو پہلے بہت زیادہ لگ چکے تھے، زمین پہ آئے، جان جان آخری کے ساتھ نبوت نے اعلان کیا جس نے جنتی کا مکھڑا دیکھنا ہو وہ اس کی زیارت کرے۔ بتائیے ایک بھی سجدہ ہے، ایک نماز، روزہ، اللہ اللہ، تبلیغ، تعلیمات اسلام کی کوئی ہے؟ اس نے تو جسٹ ابھی کلمہ پڑھا اور اسلام کا زمانہ کتنا پایا؟ بھائی ساری زندگی کفر پہ گزار دی، چند لمحے اسلام کے ملے، قربان جائیں اولیاء، صلحاء، غوث، قطب، کلندر، ابدال، سب سجدے کر کر کے اس مقام پہ پہنچے۔ اس نے چند لمحے پائے مگر یہاں کا چہرہ تھا، محبوب کا مکھڑا کٹا، آواز آئی پیارے یہ صحابی ہے۔ مولا کیا مانا؟ ارے مانا یہ اب قیامت تک تیری امت کے سارے اولیاء پیدا ہو جائیں اور 1000 سال زندگی پائیں اور ایک تاج پر کھڑے بیڑا میری عبادت پہ گزار دے تو اس کے گھوڑے کی گند کو نہیں پاتا۔ یہ مرتبہ کس نے دیا؟ گھوڑے کے سجدوں نے دیا، عمل نے دیا کہ حضور کے مکھڑے میں۔ اس لیے اس یاشق نے کہا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ بعضوں کو اس پہ بھی اعتراض ہو گیا، وہ کہتے نہیں وہ تو اب بھی ہے ناکاں، یہ کون کہتا ہے اب نہیں ہے؟ مگر جو جب پیدا ہوا تھا اب والے 1000 مرتبہ پیدا ہو جائے تو اس کے گھوڑے کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ اصول آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ نسبت سے درجے دیتا۔ آپ امت وسط ہیں اور آقا نے فرمایا میری امت ساری امتوں کی سردار۔ کیوں؟ آپ کے کان بڑے ہیں یا آپ کے بازو زیادہ ہیں؟ آپ کی تو عمریں بھی اتنی نہیں جتنی ان کی تھی۔ جی آپ بات سمجھ رہے؟ پہلی امتیں پڑھے 500 سال جزیروں میں جا کر تیرے اللہ کی عبادت کرتے رہے، 200 سال پہاڑوں میں جا کر تیرے اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور آپ گناہگار ہو کر ان کے سردار ہو گئے۔ جی یہ سرداری کس نے دی؟ بتائیے یہ سرداری کس نے دی؟ ارے یہ سرداری سجدوں نے دی یا مصطفیٰ کی نسبت نے دی؟ حضور کے تعلق نے سرداری عطا فرما دی۔ پھر ایک خاتون ایسی بھی ہوئی ہے، حال کا ذکر ہو جائے، سادات کا ذکر ہو جائے، قربان جائے آقا علی ہے اور دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، سیدہ کائنات ہے، دروازے پہ آتی ہے، پوچھتی ہے کون؟ آواز آتی ہے آپ کے بابا جانی سے ملنا ہے۔ فرماتی ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلے جاؤ۔ وہ چلا جاتا ہے، پلٹ کے واپس آتی ہے، نبوت مسکرا پڑتی ہے، ہائے ہائے مسکرا پڑتی ہے۔ پوچھتے ہیں بیٹے کون تھا؟ پتہ نہیں بابا جانی کون تھا، کیا لینے آیا تھا؟ آپ سے ملنے آیا تھا۔ پھر میں نے کہا آپ بیمار ہیں، پھر میں نے کہا چلا جا، پھر چلا گیا۔ بیٹے جانتے ہو کون تھا؟ نہیں یا رسول اللہ کون تھا؟ میں بیٹے یہ وہ تھا جب آتا ہے تو کنڈیاں نہیں کھڑکاتا، آتا ہے تو کنڈیاں نہیں کھڑکاتا۔ یہ تیری عظمت ہے کہ جس گھر کی 4 دیواری میں تو بیٹھی ہو وہ کنڈیاں کھڑکاتا پھرتا ہے، کنڈیاں کھڑکاتا پھرتا ہے، اور اگر تو کہتے چلا جا، بھیجا خدا نے تھا، بھیجا
خدا نے تھا، تو کہہ دے چلا جا، تو مڑ کے تو دیکھا ہوگا نا کہ مولا تو نے بھیجا اور یہ کہہ کے چلا جا، آواز آئی تو نہیں جانتا میں نسبتوں کا سبحان اللہ، جو کہہ رہی ہے اس کی نسبت دیکھ وہ ہے کون، اس کا تعلق دیکھ وہ ہے کون، مصطفیٰ کی شہزادی ہے واپس تو اللہ رب العزت نسبتوں سے، جگہ کی نسبت سے ثواب بڑھا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کب تک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو لیلہ قدر میں نازل کیا۔ یہ لیلہ قدر جانتے ہو کیا ہے؟ تم کیا جانو کیا ہے؟ لیلہ قدر وہ ہے کہ کوئی 1000 مہینے عبادت کرے تو اس کے 1000 مہینے کی عبادت کا ماحصل ایک طرف، جو اس ایک رات میں جاگے تو اس ایک رات کا جاگنا اس کے 1000 مہینے سے بہتر۔ کس کے آنے سے لیلہ قدر کیسے بنی؟ انزلنا ہو، رات تو رات تھی، ہر رات اس میں ستارے اور رات ہوتی ہے، اس کو قدر خود نہیں ملی، قدر والا کوئی آ رہا تھا، قدر والا قرآن تھا۔ قرآن جس رات میں آیا رات ہو گئی شب قدر، رات ہو گئی شب قدر۔ سید عائشہ سے پوچھا بتائیے مصطفیٰ کا خلق کیا ہے؟ تو میں قرآن نہیں پڑھا، قرآن تو مصطفیٰ کا خلق ہے۔ قرآن کیا ہے؟ انہ لقول رسول کریم، مصطفیٰ کی باتوں کا نام قرآن کہتا ہے۔ جس رات میں مصطفیٰ کی باتیں آئے وہ رات بنتی ہے شب قدر۔ تو دوستو بتاؤ جس رات کو خدا آیا، جس رات کو خدا آیا، شب میلاد جب مصطفیٰ آئے تو اس رات کو اللہ نے کیا عظمتیں دی۔ قرآن کے نزول پر ہمیں نہیں ملتا کہ اللہ نے کہا ہو جنت سجاؤ، اللہ نے کہا ہو جاؤ جبریل امین ایک جھنڈا شرق پہ لگا دے، ایک جھنڈا حرف پہ لگا دے، ایک جھنڈا کعبے پہ چھت کے لگا دے، کہیں نظر ہے؟ اچانک شور ہوا فرشتوں اتر جاؤ میری آمنہ کے گھر جاؤ، اے جنتی حوروں اتر جاؤ میری آمنہ کے گھر جاؤ، اے جنت کے پرندوں اتر جاؤ میری آمنہ کے گھر جاؤ، آسمانی ستاروں سمٹ کر آمنہ کے گھر پہ آ جاؤ۔ جبریل کھڑے کہ ہلچل کیسی، فرشتوں جنت سجاؤ، جبریل کھڑے حرکت کیسی، مولا میں بھی کچھ کروں، ہاں تو جھنڈے لگا، جھنڈے لگا۔ مولا ہو کیا رہا ہے؟ میں وہ تو صرف قرآن تھا، اب صاحب قرآن خوشیاں مناؤ، جیسے رب نے خوشیاں منائی اسی طرح تم بھی خوشیاں مناؤ۔ استقبال کریں اور اس طرح کریں جیسے اللہ نے، اور ہم ایسے کر نہیں سکتے۔ اس نے اپنی شان کے لائق کیا، ہم اپنی بساط کے لائق کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے ہاتھ پہ کرم فرمائے۔ ربیع الاول آ رہا ہے، گھر سجائیں، گلیاں سجائیں، سڑکیں سجائیں، میلاد منائیں، گھر گھر درود و سلام ہو، گھر گھر چراغا ہو، گھر گھر مصطفیٰ کا ذکر ہو۔ کوئی پوچھے کیا ہوا؟ مصطفیٰ آئے، وما علینا الا البلاغ۔